الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں عمل اور وظیفہ مبارک آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، وہ وظیفہ مبارک اور وہ عمل بہت عالیشان اور تیر بہدف ہے، لیکن اس مقصد کے لیے ہے جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو یا ورم ہو، درد ہو یا ورم ہو۔ درد ہوتا ہے تکلیف ہونا، پین ہونا، اور ورم ہوتا ہے سوزش ہونا، سوجن ہو جانا۔ جس کسی انسان کو بھی یہ ہے، اگر اپنے آپ کو ہے تو اپنے آپ کو دم کریں، اس دم کی اجازت ہے۔ جو بھی ہمارے بہن بھائی کومنٹ میں آ کر ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ لکھیں گے، ان کو اس کی اسپیشلی اجازت ہوگی۔ آپ فون کر کے اس کی اجازت نہ مانگیے، آپ کو اجازت ہے، آپ کومنٹ کے اندر لکھیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور یہ کلمات مبارک، یہ ذی الحجہ کے دنوں کی بڑے زبردست وظائف ہیں، یہ ان سے بڑا اور وظیفہ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ عمل چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی طاقت اور اس کی شان بہت زیادہ ہے۔ یہ جو میں نے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ جو لکھنے کا میں نے بولا ہے نا کومنٹ میں، یہ آپ لکھیں گے ایک بار، جتنی بار لوگ پڑھیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاری ہے۔ یعنی کہ کام بھی ہو رہا ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے۔ کیسی بات ہے، سبحان اللہ، ثواب بھی مل رہا ہے، کام بھی ہو رہا ہے، ثواب بھی مل رہا ہے، پیغام بھی اچھا جا رہا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس جگہ پر ورم ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، والد ہے، والدہ ہے، یا کوئی عزیز و اقارب ہیں، ان میں سے کسی کو جسم پر ورم ہو گیا ہے یا تکلیف ہو گئی ہے، آپ ان کو بھی دم کر سکتے ہیں، اپنے اوپر خود بھی دم کر سکتے ہیں۔ اب جو درد والی جگہ ہے، سر درد ہے تو سر پہ ہاتھ رکھیں، بازو میں درد ہے تو بازو پہ ہاتھ رکھیں، سینے پہ درد ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھیں، ناک پہ درد ہے تو ناک پہ ہاتھ رکھیں، رخسار پہ درد ہے تو رخسار پہ ہاتھ رکھیں، گھٹنے پہ درد ہے تو گھٹنے پہ ہاتھ رکھیں، پنڈلی میں درد ہے تو پنڈلی میں ہاتھ رکھیں، پاؤں میں درد ہے تو پاؤں پہ ہاتھ رکھیں۔ جہاں بھی وجود کے کسی حصے میں بھی درد ہے، آپ نے اس جگہ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھنا ہے۔ اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، یا علی یو۔ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد یا علی یو، یا علی یو۔ آپ سکرین پہ بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یا علی یو۔ یہ آپ نے 300 مرتبہ یا علی یو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا علیو، کیا پڑھنا ہے؟ یا علیو، یا علی یو۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئی، مرد دعا کرن جس ویلے درد نہیں رہندا کائی۔ جائیے، آپ کو بخش دیا، ہدیہ کر دیا آپ کو یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کا فیض ہے، برکتیں ہیں، لوٹ لو، فیض ہے، لوٹ لو۔ پیر محمد آزاد کیسر صاحب اپنے دل کے کاسے میں لے جائیں، دل کے دامن میں ڈال کے لے جائیں، جتنا اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، جتنا لے جا سکتے ہیں لے جائیں، جتنا لوٹ سکتے ہو فیض لوٹ لو۔ سبحان اللہ۔ سید علی بخاری صاحب، پیر طریقت حضرت پیر محمد ارسلان رضا صاحب، حافظ علی شیر حیدری صاحب، میاں صاحب، یہ فیض ہے، اللہ کے اسماء مبارک کا فیض ہے۔
اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک یا علی یو، یا علی یو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 300 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ۔ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جسم کے کسی حصے میں درد ہے، اول آخر درود پاک کتنی بار؟ 11 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ اچھا میں اس پوائنٹ پر ایک بات کہہ دوں، بعض لوگ دفعہ، اتنی دفعہ اللہ کا نام پڑھو، اتنی دفعہ آیت پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، دفعہ کا لفظ نہیں بولنا، مرتبہ۔ مرتبہ کیا بولنا ہے؟ مرتبہ۔ مرتبہ۔ دفعہ کا معنی ہوتا ہے دفعہ کرنا، دور کرنا، تو دفعہ نہیں کہنا، دفعہ نہیں کہنا۔ اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو درود پاک جب پڑھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی نہیں کہنا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو ساتھ لازم شامل رکھنا ہے، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے اسی آل کا صدقہ۔ سبحان اللہ۔ محبوب کی آل کا صدقہ، محبوب کے صحاب کا صدقہ اللہ کرم فرما دے گا۔ تو جب درود پاک پڑھا کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو شارٹ کٹ نہیں ہونا۔ کئی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا سلام، یہ نہیں لکھنا چاہیے، ایسے نہیں، اور کئیوں نے ایسے سواد کا نشان دیا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا شارٹ کرنے والوں کو پھر اللہ نے بھی شارٹ کر دیا۔ بے شک۔ الحمدللہ میں نے کتاب جامع کوثر لکھی ہے درود پاک کے فضائل و مشاہدات پر۔ مجھے فالج کا اٹیک ہوا، لکوے کا اٹیک ہوا، اور میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کروں گا، درود و سلام پر کتاب لکھوں گا، جس طرح حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا تو انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا درود پاک، تو میں ایک کتاب لکھوں گا، مولا میرا جسم میرے اعضاء سلامت فرما دے۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ یہ 2016 کا واقعہ ہے جب مجھے اٹیک ہوا، اور میں نے کئی بار یہ اس بات کو بیان کیا ہے، ایمان کی مضبوطی کے لیے، ایمان کی تقویت کے لیے، کہ میں نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، اللہ نے میرے اعضاء کو حرارت دی، یہ متحرک ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے میں نے 2.5 مہینوں میں ایک بڑی کتاب الحمدللہ جو 500 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے، جامع کوثر کے نام سے، اور یہ جامع کوثر اس کا نام بھی مجھے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور جامع کوثر میں نے کتاب جب لکھی تو اس کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک بندہ جان بوجھ کر جب میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا تو وہ شارٹ کٹ کرتا، درود پاک پورا نہیں لکھتا تھا، بخل کرتا تھا اس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہاتھ کی قوت ہی ختم کر دی۔ تو بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے تو شارٹ کٹ نہیں ہونا، یہاں سبقت لسانی سے کام نہیں لینا۔ دنیا کے کسی کام میں غفلت کرو لیکن یہاں آ کے غفلت نہیں برتنی۔ درود پاک ایسا عظیم الشان تحفہ ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو مقبول فرماتا ہے۔ بے شک۔ یہ درود پاک محمد وآل محمد پر بھیجنا اتنا عظیم الشان عمل ہے، نماز کے اندر بھی اگر کوئی درود پاک میں یہ کوتاہی کرے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو شامل نہیں کرے گا تو اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں فرمائے گا۔ بے شک۔ عبادت رب کی ہے، لیکن یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام اور میرے آقا کی آل پر کوئی نہیں پڑے گا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بے شک۔ تو یہ
درود پاک لازمن اول آخر 11 بار صلی اللہ علی محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے درود پاک اول آخر 11 بار اور 300 مرتبہ یا علیو پڑھ کر مریض کے اس جسم کے حصے پر دم کریں، انشاءاللہ ورم بھی ختم ہو جائے گا، درد بھی ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سب کو اجازت ہے۔ کیا پیر صاحب اس کو ہم پورا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، پورا درود پاک پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ دودھ میٹھا ہوتا ہے نا، دودھ میٹھا ہوتا ہے اگر اس کے اندر شکر ملا لی جائے تو اور میٹھا ہو جاتا ہے، اور ذائقہ میٹھا، اور اگر شہد ملا لیا جائے اور میٹھا ہو جاتا ہے، اور میٹھا ہو جاتا ہے۔ تاثیر میٹھی تو ہو درود جاتی ہے۔ ابراہیمی پڑھیں تو اور زیادہ برکات ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی ذکر آ جائے گا، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کا بھی ذکر آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ برکت سبحان کے لیے اللہ۔ پڑھ لیتے ہیں۔ سید علی بخاری صاحب نے اس پر سوال کیا ہے، تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔